بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب کتابت العلم۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو جحیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 45 احادیث آپ نے روایت کی ہیں، جن میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثیں بخاری شریف میں روایت کی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں بیت المال کا نگران مقرر کیا تھا، تو ایک روافظ کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ اصلی قرآن اور ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، تو اسی پراپوگنڈا کی بنیاد پر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان روافظ کی اس بات کی تردید کے لیے یہ سوال کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قلت لعلی، میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، هل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب۔ قال لا، انہوں نے کہا کہ کوئی کتاب اور میرے پاس نہیں، لا الا کتاب اللہ تعالی، یعنی یہی قرآن مجید جو باقی سب کے پاس ہے یہی میرے پاس بھی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب میرے پاس نہیں ہے۔ او فہم اعطیہ رجل مسلم، قرآن مجید کے ساتھ اور کوئی کتاب تو میرے پاس نہیں، لیکن اللہ کا دیا ہوا فہم ہے، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت یہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے، وہ فہم جو مسلمان شخص کو دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ما فی ہذہ الصحیفہ، جو کہ اس ورقے پہ لکھا ہوا ہے، یعنی صحیفہ سے مراد یہ نہیں کوئی رجسٹر لکھا ہوا تھا، صحیفہ سے مراد یہاں ایک ورق ہے، یعنی صحیفہ اب جدید عربی میں بھی صفحہ پر بولا جاتا ہے، جس طرح الصفحہ رقم ایسے الصحیفہ رقم، تو ما فی ہذہ الصحیفہ، اس کے علاوہ وہ کچھ ہے جو اس خط میں لکھا ہے یا اس ورق پہ لکھا ہے۔ قال قلت فما فی ہذہ الصحیفہ، اس ورق پہ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ وہ جو تلوار کی نیام کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ 3 چیزیں لکھی ہیں۔ العقل، دیت کے بارے میں لکھا ہے، اور دوسرا قیدی کو چھڑانے کے بارے میں لکھا ہے، قیدی کو رہا کرانا، اور تیسرا یہ لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر مسلمان نے کافر کو قتل کیا تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ 3 احکام اس ورقے پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ایک میرے پاس قرآن ہے، یعنی جو سب کے پاس ہے وہی قرآن، اور اس کے ساتھ فہم ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور ایک یہ ورق ہے جس پر یہ 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ دیت کے احکام اور قیدی کو اللہ کی رضا کے لیے رہا کرانا یا کر دینا، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں شہید قتل نہیں کیا جائے گا۔
اب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے کتابت علم کے باب میں، وہ اس حصے سے ثابت ہے ترجمۃ الباب کہ اس ورق پر کچھ لکھا ہوا تھا، تو دین کے احکام یا احادیث کا لکھنا یہ اس سے ثابت ہوا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لکھے ہوئے کے بارے میں بیان کر دیا۔ تو روافظ کی طرف سے ایک جو جھوٹ گڑا گیا ہے وہ مصحف فاطمہ کے نام پر، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک علیحدہ قرآن تھا، یہ ان کا قول ہے، اور یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ اس قرآن کے سوا کوئی دوسرا قرآن نہ تھا، نہ کسی امام کے پاس ہے، اور روافظ کے نزدیک وہ سامرہ کی غار کے اندر لے کے امام مہدی چھپ گئے تھے، اور پھر قیامت کے نزدیک جو ہے وہ لائیں گے اس کو، اور وہ قرآن اس قرآن سے علیحدہ ہے۔ یہ سارے ان کے کفریات ہیں۔ نہ کوئی علیحدہ مصحف علی ہے، نہ کوئی علیحدہ مصحف فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہی قرآن ہے 30 پارے الحمد سے لے کر والناس تک، اور اس پر حرف حرف پہ ایمان لانا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ حل عندکم کتاب، تو یہ کتاب بمعنی مکتوب ہے، عندکم، تو یہ جو کم کا خطاب جمع کا ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی جس طرح اردو میں ہمارے ہاں تو بہت زیادہ رائج ہے کہ جمع کا لفظ ادب کے لیے بولا جاتا ہے، تو عربی زبان میں اگرچہ ضمیروں اور صیغوں کے لحاظ سے اس کا کثرت سے استعمال نہیں ہے، لیکن بعض مقامات پر عربی میں بھی تعظیم کے لیے واحد کے لیے جمع کی ضمیر بول دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حل عندکم کتاب، قلت لعلی، میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حل عندکم کتاب، تو یہ کم جو ہے یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے تعظیماً کم کی ضمیر جو ہے وہ استعمال کی گئی۔ اور کتاب بمعنی مکتوب ہے، یعنی کوئی لکھی ہوئی چیز۔ تو ایک تو کم کی وجہ یہ ہے کہ تعظیماً بولا گیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ سارے اہل بیت کے لحاظ سے کہ آپ یا آپ کے علاوہ اہل بیت کے دیگر کسی فرد کے پاس کوئی اور علیحدہ لکھی ہوئی چیز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ باقی دیت جو ہے اس کو عقل کہا جاتا ہے، کیونکہ دیت اس لیے لازم کی گئی ہے کہ وہ رکاوٹ بنے، آگے جرائم نہ ہوں، دیت کی بنیاد پر روک تھام ہو جائے جرائم کی۔ تو عقل کا معنی بھی روک تھام ہے، رکاوٹ ہے، اس لیے وہ جو ڈھنگا جس کے ساتھ اونٹ کو باندھا جاتا ہے اس کو اکال کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے تفسیر بالرائے، تو تفسیر بالرائے جائز نہیں، اس کی تفصیلاً بحث جو ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر کی ہے کہ تفسیر بالرائے کسے کہا جاتا ہے، تاویل اور تفسیر میں فرق کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ تفسیر بالرائے جب منع ہے تو پھر یہ اتنی بڑی بڑی تفسیریں کئی جلدوں میں جو کی گئی ہیں، اور ایک ایک آیت کی تشریح اتنے ورقوں پر لکھی گئی ہے کہ جس میں کچھ تفسیریں معصور ہیں جو کہ صرف اس میں احادیث لکھی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو تفسیر غیر معصور ہے اس میں تفصیلات جو لکھی جاتی ہیں، تو کیا وہ لکھنی جائز ہیں یا وہ بھی تفسیر بالرائے کے زمرے میں آئیں؟
تو اس حدیث سے یہاں یہ پتہ چلا کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو قرآن میرے پاس ہے اور دوسرا وہ فہم جو مسلمان کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو یہاں سے اس بات کی دلیل ہے، امام کرمانی لکھتے ہیں فی ارشاد الی ان للعالم الفہم ان یستخرج من القرآن بفہمہ ما لم یکن منقولا عن المفسرین، کہ بندہ قرآن مجید سے وہ مسائل بھی اخذ کر سکتا ہے جو کہ مفسرین سے منقول نہیں ہیں۔ جو مفسرین سے منقول ہوں وہ جو تابعین نے صحابہ سے نقل کیا، صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، تو وہ تو سند کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ پتہ چلا کہ جو منقول نہیں ہے وہ بھی فہم کے ذریعے اس کا استخراج قرآن مجید سے کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر تفسیر بالرائے میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ جو بذریعہ فہم استخراج کیا جاتا ہے اس کو جائز سمجھا گیا ہے، اور تفسیر بالرائے جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ جو بذریعہ فہم اخذ کیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شرعی اصولوں کے موافق ہو، مخالف نہ ہو، تو پھر اس کا جواز ہے۔ شرعی اصولوں کے موافق قرآن مجید سے مسائل کا حل تلاش کرنا، شرط یہ ہے کہ شرعی اصولوں کے موافق ہو تو اس کا جواز ہے، اور اگر شرعی اصولوں کے مخالف ہو تو پھر وہ تفسیر بالرائے ہے، یعنی قرآن مجید سے ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اور وہ منقول نہیں، معصور نہیں، سند کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں، وہ کوئی بندہ خود چیز قرآن مجید کی آیت کی تشریح میں بیان کر رہا ہے اور پھر وہ شرعی اصولوں کے بھی خلاف ہے، تو پھر اس کو تفسیر بالرائے کہا جائے گا۔ اور اگر شرعی اصولوں کے منافی نہ ہو، اگرچہ وہ خود ہی اس کا استخراج کر رہا ہے، تو پھر یہ وہ فہم ہے جو اللہ نے مسلمان کو عطا کیا ہے اور اس کے ذریعے وہ قرآن مجید کی تفصیل کرتا ہے۔ باقی فقہ کے اصیل سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان کافروں کے پاس قید میں ہو، پیسے دے کے اسے چھڑانا یا اس کی رہائی کے لیے کوئی بندوبست کرنا، یہ فقہ کے اصیل ہے۔ یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک بندہ مجرم ہے اور وہ بڑی مشکل سے پکڑا گیا ہے اور اسے چھڑانا، یہ مراد نہیں ہے۔ آگے جو ہے وہ کتابت کے لحاظ سے دوسری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خزاعہ نے بنی لیث کا ایک بندہ قتل کیا فتح مکہ کے سال، بے قتیل منہم قتلوہ، قتیل بمعنی مقتول ہے، اس مقتول کے بدلے جو بنی لیث نے خزاعہ کا بندہ قتل کیا ہوا تھا، تو اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے قتل کو روک دیا ہے۔ یعنی ویسے تو ہو سکتا ہے کہ کتنے زیادہ لوگ قتل ہوتے اور مکہ فتح ہوتا، تو اللہ نے مہربانی کی ہے کہ قتل کے بغیر ہی مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے۔ یا لفظ ہیں فیل، کہ اللہ نے ابرا کے لشکر اور ہاتھی کو روک دیا تھا۔ یہ جو سند کے اندر شک ابو عبداللہ ہے، یہ ابو عبداللہ ہے امام بخاری۔ امام بخاری کو شک ہوا کہ ابو نعیم جو ان کے استاد ہیں اس حدیث میں، انہوں نے قتل کا لفظ بولا یا فیل کا لفظ بولا۔
ان کے علاوہ جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ یہاں پر لفظ فیل بولتے ہیں۔ وصلت علیہم رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلط کیا اور مومنین کو مسلط کیا۔ الا وانہا لم تحل لأحد قبلی، کہا کہ یاد رکھو کہ یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا مکہ مکرمہ کے اندر حملہ کرنا۔ ولم تحل لأحد بعدی، میرے بعد بھی کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہوگا۔ الا وانہا حلت لی، میرے لیے دن کے کچھ حصے میں یہ حلال ہوا۔ الا وان ساعتی ہذہ، اب وہ وقت گزر گیا ہے، یہ دوسرے دن جو گفتگو فرما رہے تھے فتح مکہ کے بعد، تو فرمایا کہ اب یہ حرمت لوٹ آئی ہے۔ لا یختلی شوکھا، اس کے کانٹے کو نہ کاٹا جائے مکہ مکرمہ کے، اور نہ اس کا درخت کاٹا جائے۔ ولا تلتقط ساقطتھا، اس میں گری ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے، جو کسی کی گر جائے تو کوئی نہ اٹھائے۔ الا لمنشد، اس کے لیے جائزہ اٹھانا جو کہ اس کا پھر اعلان کرتا رہے۔ پس جس نے فمن قتلا، جس کو قتل کیا گیا، پس وہ دو میں سے ایک چیز کا اختیار رکھتا ہے، یعنی اس کے ورثاء، اما ان یوقل، یا تو اس کی دیت دی جائے گی مقتول کی، و اما ان یقاد اہل القتیل، یا پھر اس کا قصاص لیا جائے گا، یعنی دو میں سے ایک چیز جو ہے وہ لازم ہے۔ اگر قصاص معاف کر دیں مقتول کے ورثاء تو پھر معافی کی صورت میں پھر دیت جو ہے اس کا حکم ہوگا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے قتلا، کہ جسے قتل کیا گیا وہ دو میں سے ایک چیز کا اختیار رکھتا ہے، کہ جو قتل ہو گیا وہ کیسے اختیار رکھے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ مراد اہلہ، اس کے جو ورثاء ہیں ان کو اختیار ہے، ایک دیت اور دوسرا جو ہے وہ قود، جو قصاص کو قود کہا جاتا ہے۔ فجاء رجل من اہل الیمن، اب یہاں سے ترجمۃ الباب شروع ہو رہا ہے کہ جس باب کے اندر یہ حدیث لکھی گئی ہے وہ ہے کتابت علم۔ تو ایک بندہ آیا ہوا تھا یمن سے، نام تھا اس کا ابو شاہ، یہ وہی لفظ شاہ جو ہمارے عرف میں بولا جاتا ہے سید کے لیے، تو اس کا نام تھا ابو شاہ۔ تو فقال اکتب لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے لیے یہ لکھ دو، یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ میں یمن میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گا، اکتب لی یعنی آپ خود لکھ دو یا کسی کو حکم دو کہ وہ یہ لکھے۔ فقال اکتبوا لابی فلان، یہ ابو فلان کے لیے، دوسری جگہ اکتبوا لابی شاہ، کہ صحابہ سے فرمایا کہ یہ ابو شاہ کے لیے یہ لکھ دو۔ فقال رجل من قریش، تو قریش کے ایک بندے نے کہا، دوسری جگہ ہے کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ الا الازخر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخر کو جائز قرار دے دو، کہ باقی گھاس تو کاٹنا ناجائز ہے مگر ازخر جائز ہے۔ فإنا نجعل فی بیوتنا، کیونکہ ہم یہ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کا استعمال جو ازخر کا تھا وہ چھتوں کے اوپر تھا، یعنی جس طرح ہمارے عرف میں جو پہلے چھتیں لکڑی کی ڈالی جاتی تھیں، اوپر وہ کانے ڈال کے پھر مٹی ڈالتے تھے، تو کانے ڈالنے کے بعد پھر اوپر یہ گھاس ڈالی جاتی تھی کہ وہ مٹی نیچے نہ آئے، تو ایک اس کا یہ استعمال تھا۔ دوسرا پھر قبروں کی جو چھت ہوتی تھی قبر کی، اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا کہ مٹی نیچے نہ جائے۔ اور تیسرا پھر یہ جو
ایندھن کے طور پر بھی خشک جب ہو جاتا تھا تو اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہاں دو کا ذکر ہے، فی بیوتنا و قبورنا، کہ ہم اسے اپنے گھروں کی چھتوں میں اور قبروں کی چھتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الازخر، چلو باقی سب تو حرام ہے لیکن ازخر جو ہے یہ کاٹنا جائز ہے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں یقال یقاد، یہ جو مشکل الفاظ کا معنی غریب الحدیث ان کا مطلب کبھی خود بیان کرتے ہیں تو اس کی دلیل ہے کہ بالقاف یقال یقاد بالکاف فقیل لابی عبداللہ ای شیء کتب لہ قال کتب لہ ہذہ الخطبہ۔ تو امام بخاری سے پوچھا گیا کہ کیا چیز ابو شاہ کے لیے لکھی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھا گیا جو یہ ساری گفتگو تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب الا الازخر یہاں سے جو شریعت کے اندر اختیارات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا ذکر ہے کہ پورے کا پورا جب حرام کر دیا گیا کہ کوئی کانٹا بھی نہ کاٹا جائے، تو اس کے بعد گھاس کا یہ جو ازخر گھاس ہے اس کا استثناء کروایا گیا، جو کہ صرف 2-4 تنکے نہیں کاٹے جاتے تھے بلکہ اونٹوں پہ لاد کے لایا جاتا تھا کاٹ کاٹ کے اتنا زیادہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی، اور جس طرح عطف تلقینی ہوتا ہے اس طرح استثناء تلقینی کیا کہ ٹھیک ہے باقی سب کچھ حرام ہو گیا مگر سوائے ازخر کے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار حاصل تھا کہ آپ نے اسی وقت فرما دیے الا الازخر، کہ سوائے ازخر کے جو چچا نے تجویز پیش کی ہے میں اسی شریعت بنا رہا ہوں، کہ باقی سب گھاس جو ہیں وہ تو کاٹنے جائز نہیں ہیں مگر ازخر کاٹنا جائز ہے۔ تو ازخر جو ہے وہ اوسط اس کا جو ہوتا ہے وہ تقریباً بالشت یا 1.5 بالشت اونچا ہوتا ہے یہاں تک، یہ جس طرح کے دھان کی پنیری ہوتی ہے اسی سائز کا اور اسی طرح کے پتے ہوتے ہیں، یعنی جب منجی کو لگایا جاتا ہے اس کی پنیری ایک ایک دن کا، اور وہ مہینے 1.5 کے بعد ہر جگہ وہ 3-3 4-4 5-5 بن جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی 4 5 6 7 یہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کا یہ پتا ہوتا ہے جس طرح کہ منجی کا ہوتا ہے، لیکن یہ اوپر زیادہ نہیں جاتا، تقریباً بالش 1.5 بالش تک یہ ہوتا ہے، اور اس کو پھر کاٹ کے اب بھی یعنی مدینہ منورہ میں یہ سٹالوں پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو کاوا ہے وہ دل کے امراض کے لیے استعمال کیا جاتا، تو اس طرح ازخر جو ہے اس کو مستثنیٰ کیا گیا۔ یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس جو ریڑیاں لگی ہوتی ہیں وہاں پر ازخر سب نے رکھا ہوتا ہے، اور وہ اب بھی یعنی اس طبی طور پر بھی فروخت ہوتا ہے۔ اب یہاں بحث تھی جس کے لیے یہ اہل تخصص کو بھی تکلیف دی گئی کہ خصوصی طور پر کہ اس حدیث کا یہ جو کتابت حدیث ہے اس موضوع پر تعارض ہے ایک دوسری حدیث کا کہ جس میں حدیث لکھنے سے روکا گیا ہے۔ تو اس باب کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثیں ذکر کیں، 2 پڑھی گئی ہیں اور 2 ابھی باقی ہیں، تو یہاں پر فتح الباری کے اندر تفصیلاً بحث کی گئی کہ ادھر تو یہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے یہ لکھ دو، اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کے علاوہ حدیث لکھی ہوئی تھی۔ صحیفہ کی جو میں نے وضاحت کی الورقۃ المکتوبہ فتح الباری میں بھی یہ لکھا گیا کہ صحیفہ سے مراد صرف ایک ورقہ تھا جس کے ایک طرف لکھا ہوا تھا،
اور کوئی رجسٹر وغیرہ نہیں تھا۔ تو کتابت حدیث کے لحاظ سے یہ بھی پڑھ لیں کہ وہب بن منبع اپنے بھائی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا نہیں ہے مگر وہ جو تھا حضرت عبداللہ بن عمر سے، یعنی میرے علاوہ عبداللہ بن عمر ہیں جو کافی حدیثیں روایت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ میں کرتا ہوں۔ باقی عبداللہ بن عمر کا اور میرا فرق یہ ہے، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، کہ وہ حدیث لکھا کرتے تھے، میں لکھے کے بغیر ہی یاد کر لیتا تھا اور آگے اس کو میں روایت کرتا رہا۔ إِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھنا ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لکھ رہے تھے تو سرکار کی رضا سے تھا اور اس کا جواز تھا، اور کوئی ایک دن نہیں لکھی، بار بار انہوں نے لکھی اور انہیں روکا نہیں گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ترجمۃ الباب ہے یہاں پر کتابت علم کا، وہ ثابت ہوا۔ عبداللہ بن عمر، یہ ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ اب ترجمہ جو اس طرح بنتا ہے کہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ کا مرجع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سوا، میرے مقابلے میں، مجھ سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کوئی بھی مجھ سے بڑھ کر روایت کرنے والا نہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے۔ تو مطلب کیا بنے گا، وہ مجھ سے بھی زیادہ روایت کرنے والے ہیں، وہ مجھ سے بھی، یعنی اس کے مطابق ہوا کہ پہلا نمبر ان کا ہے، دوسرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اچھا، اس ترجمے پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین تھا، جزم تھا کہ میں پہلے نمبر پر نہیں ہوں، پہلے نمبر پر عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، حالانکہ جو ریکارڈ کے اندر احادیث موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے جو روایت کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے کہیں تھوڑی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کے مقابلے میں کہیں تھوڑی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ 50-60 کا 100 کا فرق ہو، کئی گنا کم ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے روایت کی۔ تو جب کہ لفظوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو یہ جزم تھا کہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ روایت کرنے والے ہیں اور باقی صحابہ سے میں زیادہ روایت کرنے والا ہوں۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اگر استثناء منقطع بنایا جائے تو پھر یہ اعتراض نہیں ہوتا، پھر جو ہے وہ چونکہ ماقبل میں مداخل ہی نہیں ہوں گے تو ان کی علیحدہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ میں کہیں زیادہ حدیثیں سارے صحابہ میں سے روایت کرنے والا ہوں۔ اب آگے جو عبداللہ بن عمر بن عاص ہے اس کا پہلے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تقابل ہی نہیں ہوگا، صرف ان کی کثرت کا ذکر ہوگا کہ انہوں نے بھی کثیر حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور اگر استثناء متصل بنایا جائے تو پھر جب ان کے پاس حدیثیں زیادہ تھیں تو آگے ان کے شاگرد تھوڑے کیوں ہیں؟ یعنی حضرت
ابو ہریرہ کے شاگرد ہزاروں ہیں اور آپ کی مرویات ہزاروں ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص استثناء متصل کی شکل میں، جس کو وہ سمجھ رہے ہیں ابو ہریرہ کہ مجھ سے کہیں زیادہ ان کے پاس حدیثیں ہیں، اور پھر میں تو لکھتا بھی نہیں تھا، وہ لکھتے تھے، تو وہ آگے امت میں رائج پھر کیوں نہیں ہوئی اتنی جتنی کہ ان کی کثرت سے بیان کی جا رہی ہیں؟ اتنی مرویات پھر کیوں نہیں ہوئی؟ پہلی صورت میں منقطع بنانے کی صورت میں تو یہ سوال نہیں بنتا، لیکن متصل جب استثناء بنائیں جو کہ اصل ہے، تو پھر جو ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک ان کی اتنی کثرت تھی تو وہ کثرت آگے پھر راویوں میں کیوں نہیں نظر آتی؟ جب زیادہ تھیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ زیادہ لوگوں تک پہنچی ہوں گی، تو وہ لوگ کدھر گئے اور وہ مرویات جو ہیں وہ کدھر گئیں؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا فتح الباری میں۔ پہلا جواب کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس اگرچہ کثرت کے ساتھ حدیثیں تھیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ ساری کوئی نئی ہوں یا علیحدہ ہوں، کثرت تھیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا زیادہ رخ عبادات کی طرف تھا، اور تعلیم کے شعبے کو انہوں نے نہیں اپنایا، تو جس کے نتیجے میں پھر ان کے شاگرد تھوڑے تھے، ان کی مرویات تھوڑی رائج ہوئیں۔ تو اگرچہ ذخیرہ ان کے پاس زیادہ تھا، لکھا بھی تھا، لیکن آگے اس شعبے میں نہ ہونے کی وجہ سے کہ دن رات یہ کام ہو، پھر ان کی مرویات اتنی نہ پھیلی، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن رات یہی کام تھا کہ حدیث کو آگے پہنچایا جائے، پڑھایا جائے، تو اس وجہ سے وہ تحمل میں تو کثرت تھی مگر ادا میں آگے کثرت نہیں تھی۔ یہ لفظ لکھے انہوں نے، احدھا ان عبد اللہ کان مشتغلا بالعبادۃ اکثر من اشتغالہ بالتعلیم، کہ تعلیم سے زیادہ وہ عبادت میں مصروف تھے۔ تو یہ اپنا اپنا رجحان ہوتا ہے، تو ان کا رجحان زیادہ اوراد، وظائف، نوافل، عبادت کی طرف تھا، تو پھر ان سے آگے یہ احادیث امت تک اتنی نہیں پہنچی جتنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل، یعنی جس طرح کوئی ایک فارغ و تحصیل ہونے کے بعد جو ہے وہ پڑھاتا ہے، دوسرا نہیں پڑھاتا یا تھوڑا پڑھاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے شاگرد تھوڑے ہوں گے اور اس کے پاس جو علم ہے وہ آگے تھوڑے بندوں تک جائے گا۔ تو تھا ان کے پاس زیادہ ہی، یہ مستثنیٰ متصل بنانے کی بنیاد پر، لیکن زیادہ آگے نہیں ظاہر ہوا۔ اس کی ایک وجہ ان کا عبادات میں مصروف ہو جانا تھا، تعلیم میں بھی اگرچہ وہ وقت دیتے تھے مگر اکثر وقت ان کا عبادات میں گزرتا تھا۔ دوسری وجہ، اور یہ وجہ بھی بڑی اہم ہے اور معقول ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مختلف شہر فتح ہوئے تو پھر صحابہ ان شہروں میں جا کر آباد ہوئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقت تو آپ کا طائف میں گزرا، اور کچھ وقت طائف سے کے بعد زیادہ وقت مصر میں گزرا، یعنی ان دو جگہوں پہ ان کا وقت گزرا، طائف میں اور مصر میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ صدر مقام مدینہ منورہ میں تھے، تو طائف اور مصر کی طرف پڑھنے والوں کا اتنا رخ نہیں تھا جتنا پوری دنیا سے پڑھنے والوں کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ تو طائف میں جا کر سائیڈ پہ یا مصر میں جا کر بہت تھوڑے لوگ ملے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے، اور ادھر جو ہے وہ فوج در فوج لوگ مدینہ منورہ آتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر
اس بنیاد پر ان سے لوگوں کی ملاقات بھی زیادہ ہوئی اور پھر آگے روایت بھی زیادہ ہوئی اور پھر فیضان بھی دنیا میں زیادہ پہنچا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، جیسے ایک کو بندہ کسی دور دراز گاؤں میں بیٹھا ہو جہاں کبھی کی بڑی مشکل سے کسی نے جا کے اس سے ملنا ہے، اور دوسرا کسی بڑے شہر میں بیٹھا ہے کہ جہاں اکثر لوگوں کی آمد و رفت ہے، تو دیہات میں اس عالم کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ملیں گے اور جو بڑے شہر میں ہے اس کے ساتھ لوگ زیادہ ملیں گے، اور پھر اس طرح جس سے لوگوں کا ملنا زیادہ ہوگا، سوالات زیادہ پوچھیں گے، احوال زیادہ پوچھیں گے، وہ پھر روایت زیادہ کرے گا۔ تو یہ وجہ تھی دوسری کہ مستصرا متصل ہونے کے باوجود کہ آگے پڑھانے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اگرچہ یہ نہ مانا جائے کہ وہ عبادت میں زیادہ ٹائم دے رہے تھے، یہی مانا جائے کہ پڑھائی میں بھی زیادہ دے رہے تھے، لیکن پڑھنے والے ان کے پاس پہنچنے کے لحاظ سے وسائل اور مواقع کم تھے بنسبت اس کے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے تھے کہ آپ مدینہ منورہ میں رہے اور آگے پیچھے نہیں گئے، اور پوری دنیا سے جو بھی علاقے فتح ہوئے وہاں کے لوگ اور جو پہلے اسلامی بلاد تھے وہاں کے لوگ مدینہ منورہ خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری کے لیے آتے تھے، اور مرکز اسلام ہونے کی وجہ سے آپ سے زیادہ ملاقات ہوئی لوگوں کی اور پھر زیادہ شاگرد بنے، اور اس بنیاد پر حدیث آگے زیادہ پہنچائی گئی۔ یہ لفظ انہوں نے لکھے۔ ثانیہ، دوسرا جواب، انہو کان اکثر و مقامی بعد فتوح الامصار بمصر او بالطائف، کہ شہر فتح ہو جانے کے بعد جو اکثر قیام رہا کس کا؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا، یا طائف میں رہا یا مصر میں رہا۔ ولم تکن الرحلۃ الیہما، اور ان دونوں جگہوں کی طرف لوگوں کے سفر اس طرح نہیں تھے کر رحلۃ الی المدینہ، جس طرح کہ مدینہ منورہ کی طرف سفر تھے۔ ممن یطلب العلم، علم کے جو طالب علم تھے ان کا سفر طائف اور مصر کی طرف یوں نہیں تھا جس طرح کہ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ تو یہ جو ہے وہ وکان ابو ہریرہ تھا متصدیاً فیہا للفتویٰ والتحدیث الی اماتا، تو حضرت ابو ہریرہ یہاں بطور مشن کے موجود تھے۔ متصدیان کا مطلب درپے تھے کہ میں نے حدیث آگے پہنچانی ہے، یعنی عابد و زاہد بھی تھے مگر دن رات کا اکثر حصہ پڑھانے میں گزرتا تھا، اور پھر پڑھنے والے بھی زیادہ تھے اور یہ وقت بھی زیادہ دے رہے تھے۔ تو اس بنیاد پر متصدیاً فیہا للفتویٰ والتحدیث الی اماتا، لمحہ وصال تک تحدیث میں مصروف رہے، پڑھاتے رہے اور فتویٰ دیتے رہے۔ اس سے پھر حضرت ابو ہریرہ کی مرویات امت میں زیادہ رائج ہو گئیں۔ شیعوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور چونکہ ان کی احادیث جو ہے اس کی وجہ سے شیعوں کا بہت سا کاروبار رکتا ہے، تو وہ پھر معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں کہ ابو ہریرہ گھڑ گھڑ کے جو ہے وہ حدیثیں آگے من گھڑت معاذ اللہ پیش کرتے رہے۔ تو پیچھے سبب یہ ہے، آگے وہ حدیث آ رہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حافظے کی دعا کی، اور پھر اس کے بعد وقت بھی پایا روایت کا، پھر مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے، اس بنیاد پہ ان کی مرویات جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اس 15ویں صدی کے ان سالوں تک امت کے اندر یعنی یہ بات ہی ہر کتاب میں لکھی ہے، یعنی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، یا تدوین حدیث ہے یا تراجم صحابہ ہیں، مرویات کے بارے میں ہے کہ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نمبر پر ہیں، اور 5000 کے قریب آپ کی مرویات ہیں۔ باقی یہاں تک کہ خلفائے راشدین کی وہ
یعنی 1000 سے کم ہیں سب کی، 500 کے قریب یا اس سے بھی کم. یہ رائج رہا امت میں ہمیشہ، یہاں تک کہ طاہر القادری نے آ کے پہلی مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اکٹھی کہیں سے ہزاروں مرویات تلاش کر لی. تو اس نے پھر یعنی یہ قول کیا کہ سب سے زیادہ روایات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی اہل سنت کے لٹریچر میں 14 صدیوں میں وہ کہیں نظر نہیں آئیں. کسی محدث کو، کسی سیرت نگار کو، کسی اصول حدیث والے کو کہ انہوں نے یعنی دوسرے نمبر پر یا تیسرے پر بھی ذکر کیا ہو. یعنی اہل سنت کے جو مراجع ہیں سب اس میں یعنی 500 کے قریب، لیکن اس نے تقریباً 50,000 تک پہنچا دی ہیں. اور اس طرح یعنی وہ جو روافظ کا ذخیرہ ہے اور تھوک کے لحاظ سے یہ یعنی اس طرح پوری امت کے طے شدہ جو باتیں تھیں وہ اس نے بدلنے کی کوشش کی ہے. تو اپنی طرف سے اب یہ دعویٰ کر کے کہ یہ مرویات ان کی زیادہ ہیں. پہلا نمبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت حدیث میں ہے، اور اس کا پیچھے ریکارڈ اہل سنت میں کہیں نہیں، جبکہ جو اہل سنت میں سینہ بسینہ کتاب در کتاب ساری صدیوں کے اندر جو ریکارڈ مرتب ہوا سارے محدثین کی طرف سے وہ یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یعنی ہیں ترتیب روایت میں کثرت کے لحاظ سے. اور یہ جو دو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو کافی تھوڑی ہیں حضرت ابو ہریرہ کے مقابلے میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ 5,000 کے قریب ہیں. لیکن اس نے صرف مولا علی کی اچانک 15ویں صدی میں آ کر 50,000 کے قریب جو ہیں وہ زہر کر دی ہیں حدیثیں اپنی طرف سے. اب یہاں پر جو تعارض ہے وہ یہ ہے کہ یہی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما کان احد اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی الا عبداللہ بن عمر، کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا نہیں ہے سوائے حضرت عبداللہ بن عمر کے. فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، چونکہ وہ لکھتے تھے. استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب بیدہ ما سمع منہ فأذن لہ، انہوں نے اجازت مانگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو فرماتے ہیں میں ساتھ ساتھ لکھتا جاؤں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو اس طرح پھر ان کے لیے موقع ملا بہت سی حدیثیں جمع کرنے کا. اب تعارض جس حدیث سے ہے وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو اگلی ہے یہ پرویزی پیش کرتے ہیں، اور ایسے ہی روافظ یعنی جو فتنہ انکار حدیث والے ہیں اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں انہوں نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا انی شیئا غیر القرآن، لا تکتبوا انی شیئا غیر القرآن. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے کوئی شے بھی نہ لکھو سوائے قرآن کے. یعنی قرآن لکھنے کی اجازت ہے، باقی ممنوع ہے میری حدیث مت لکھنا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے.
لا تکتبو انی شیئن، یعنی اس میں ہوگا کہ میں کسی سوال کا جواب دوں وہ نہ لکھو، میں سوال کے جواب کے بغیر کوئی خطبہ دوں وہ نہ لکھو، قرآن سے قرآن کے علاوہ، اور ایسے میں کوئی فیصلہ کروں وہ نہ لکھو، تو صرف قرآن لکھو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کو پیش کر کے پھر یہ کہا گیا کہ یہ تو حدیث لکھنا ہی صحیح نہیں تھا شروع میں ہی، اور پھر آگے بڑی بڑی کتابیں کیوں لکھی گئیں، اور آگے پھر اس کو بنیاد بنا کے پھر کہ ان حدیثوں میں تعارض بڑا ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح پھر انکار حدیث کی تحریک چلائی گئی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں ان سے مروی ہے، کہتے کنت اکتب کل شیء، یعنی اجازت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنے کی لی تو کہتے میں ہر شے لکھتا تھا، یعنی قرآن بھی لکھتا تھا، قرآن کے علاوہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی تھی میں وہ بھی لکھتا تھا۔ کنت اکتب، ماضی استمراری، میں لکھا کرتا تھا، کل شیء، ہر شے، ہر شے کی آگے صفت ہے، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا میں وہ لکھ لیتا تھا۔ فنہتنی قریش، تو مجھے قریش نے منع کیا، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر کہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی عام صورتحال ہوتی ہے، کوئی چیز لکھنے والی ہوتی ہے، کوئی نہیں لکھنے والی ہوتی، اور تم ہر شے لکھ لیتے ہو، تو اس طرح نہ کیا کرو۔ فنہتنی قریش، قریش نے مجھے اس پالیسی سے منع کیا جو میں نے بنائی ہوئی تھی کہ میں ہر شے لکھ لیتا تھا، قریش نے مجھے اس سے منع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے منع کیا تو میں نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ جو آپ کے زبان سے غصے کی حالت میں لفظ نکلیں وہ نہ لکھا کروں، یا قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ لفظ ہیں جو انہوں نے فتح الباری کے اندر لکھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، تم لکھو، فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، کہ میری زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے، یعنی اگرچہ میں غصے میں بولوں یا غصے کے علاوہ بولوں، یا صحت میں یا مرض میں یا حضر میں یا سفر میں، تو میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، صرف حق ہی نکلتا ہے۔ تو اس بنیاد پر میں جو بولتا ہوں تم لکھ لیا کرو۔ تو اب یہ تعارض ہے درمیان میں کہ ادھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ لا تکتبوا انی شیئا غیر القرآن، کہ سوائے قرآن کے کچھ بھی نہ لکھو، اور ادھر پھر لکھنے کی جو دلیل ہے وہ جس طرح پورا باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر یہ حدیث یہاں علیحدہ انہوں نے لکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے واضح الفاظ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق۔ تو اس بنیاد پر پھر اس تعارض کو دور کیا گیا، اور تعارض کو تطبیق کے ذریعے دور کیا گیا، یعنی کسی بھی حدیث کو رد نہیں کیا گیا، دونوں ہی صحیح ہیں اپنی جگہ، لیکن ان کے درمیان تطبیق ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو لا تکتبو فرمایا کہ نہ لکھو، یہ نہی خاص تھی وقت نزول قرآن کے ساتھ، کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو اور میں آیات تمہیں لکھا رہا ہوں
تو آیات کے ساتھ نزول کے وقت حدیث نہ لکھو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ حدیث اور قرآن مل جائیں، جب کہ قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے۔ تو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، یہ منع صرف نزول قرآن کے وقت تھا اور اذن اس کے علاوہ تھا۔ اذن بھی ثابت ہے اور صحیح ہے، اور منع بھی صحیح ہے، صرف وقت جدا جدا ہے۔ منع کا وقت اور ہے اور لکھنے کا وقت اور ہے، کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو اس وقت نہ لکھو قرآن کے سوا، تاکہ ملتبس نہ ہو جائے غیر قرآن قرآن کے ساتھ۔ یہ پہلا جواب ہے، یہ ہے وقت کے وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں جس رجسٹر یا ورقے پہ قرآن لکھ رہے ہو اسی پر حدیث نہ لکھو، یعنی اس ابتدائی موقع پر کہ جب ابھی قرآن کو جمع کیا جانا تھا، تو مطلب یہ تھا کہ جہاں تم قرآن لکھ رہے ہو مجھ سے سن کے، قرآن کی آیت کے ساتھ یہ حدیث نہ لکھو، کیونکہ پھر بھی آپس میں ملتبس ہو جائے گی، چونکہ دونوں عربی میں ہیں۔ تو اس لیے منع کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ تمہارے پاس کاغذ ہے تو وہاں لکھنے کی اجازت ہے، صرف اسی ایک جگہ جہاں تم کوئی صورت لکھ رہے ہو جس کی بعض آیات نازل ہو چکی ہیں، تو اسی آیات کے اندر جو ہے وہ حدیث وہاں پہ نہ لکھو، چونکہ آپس میں پھر ملتبس ہو جائیں گی۔ اب بھی آپس میں ٹکراؤ نہیں، منع اور لحاظ سے ہے اور جواز اور لحاظ سے ہے۔ تیسرا جواب کہ نہی متقدم ہے اور اذن متاخر ہے، اور اذن نے پھر نہی کو منسوخ کر دیا، کہ پہلے یہی پالیسی تھی کہ نہ لکھو، لیکن جب تربیت ہو گئی لکھنے والوں کی اور انہیں امتیاز ہونے لگا کہ قرآن اس طرح ہے اور حدیث اس طرح ہے، تو پھر وہی چیز جو پہلے ممنوع تھی کہ صرف قرآن لکھو حدیث نہ لکھو، بعد میں پھر اذن آ گیا اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اور بعد والے حکم میں پھر اجازت مل گئی، تو پھر بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، چونکہ تقدم اور تاخر کے لحاظ سے فرق ہے۔ چوتھا جواب وہ یہ ہے کہ یہ جو لا تکتبو تھا، لا تکتبو، یہ اب یہاں اس جواب کا مدار ہے کہ لکھنے والا کون ہے، لکھنے والے کی صلاحیت کے لحاظ سے یا لکھنے والے کی عادت کے لحاظ سے۔ وہ بندہ کہ جو بھروسہ کرتا لکھنے پر، یاد نہیں کرتا، انہیں روکا گیا، بجائے اس کے کہ لکھ دو اور یاد ایک لفظ بھی نہ ہو، تم ڈائریکٹ یاد کرتے جاؤ۔ یعنی جس طرح کہ اب ذہنوں میں ہے نا کہ چلو امتحان جب قریب ہوگا پھر یاد کر لیں گے، اب صرف لکھتے جاؤ، تو لکھنا اگرچہ مفید بھی ہے لیکن دوسرا ایک سستی کا ذریعہ بھی ہے کہ لکھتے جاؤ، یاد نہ کرو، یاد بعد میں کر لیں گے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وہ گزرا ہے نا کہ سب سے بہتر عبادت کون سی ہے، تو کسی کے لحاظ سے جہاد ہے، کسی کے لحاظ سے نماز ہے، کسی کے لحاظ سے والدین کی خدمت ہے، جس میں جو کمی تھی اس کے لحاظ سے وہی پہلے بیان فرما دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا باطن سامنے رکھتے ہوئے۔ تو جواب کا تعدد وہ نقص نہیں تھا بلکہ کمال تھا کہ ہر ایک کو اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تکتبو فرمایا، تو ایسے لوگوں کو کہ جو اس پر بھروسہ کر رہے تھے کہ اب پکاؤ نہیں، پکا پھر لیں گے، اب صرف بس لکھتے جاؤ، تو انہیں کہا گیا کہ نہیں، ابھی ضرورت ہے کہ ساتھ ہی پکاؤ، یعنی یہ حدیث بھی ساتھ ساتھ ہی پکاتے جاؤ، جس طرح قرآن پکا رہے ہو،
حدیث بھی ساتھ ہی پکاتے جاؤ، قیلا کے ساتھ یہ جواب بھی ذکر کیا گیا۔ چوتھا کہ یہ حدیث سے روکنا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ تو زیادہ اہتمام تھا کہ صرف لکھو نہیں بلکہ پکاتے جاؤ اور اس کو سینے میں بٹھاتے جاؤ۔ لہذا جن کے لیے تھا کہ بھروسہ کریں گے انہیں فرما دیا لا تکتبو، اور جن کے لیے یہ تھا کہ لکھیں گے اور ساتھ ہی پکا لیں گے ان کو اذن دے دیا کہ تم ساتھ ہی حدیث کو لکھتے بھی جاؤ۔ اس واسطے صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت جو ہے وہ کتابت حدیث کو مکروہ سمجھتی تھی۔ وہ کہتے تھے لکھنا کیا ہے، پکاتے جاؤ، یعنی کسی ورق پہ لکھنے کی بجائے دل پہ لکھو۔ یہ کثرت شوق کی بنیاد پر وہ یعنی اس کے قائل نہیں تھے کہ دیر کی جائے بلکہ فوراً پکا لیا جائے، اس لیے وہ یہ اہتمام کرتے تھے۔ پھر جس وقت ہمتیں کوتاہ ہونے لگیں، یعنی پہلا تو وہ عظیم طوفانی شوق تھا کہ سب کچھ سینے میں ہے، کانت قلوبہم صنادیق علومہم، ان کے علم سینے ہی علم کے صندوق تھے، یعنی وہ رجسٹروں اور کاپیوں پر لکھنے کے محتاج نہیں تھے۔ مگر جوں پھر زمانہ بدلتا گیا اور نئے لوگ آتے گئے اور پھر شوق میں کمی آتی گئی، اگرچہ آج کے لحاظ سے کروڑ مرتبہ زیادہ تھا، لیکن پہلے کے لحاظ سے جب اس میں کمی محسوس ہوئی تو پھر امت میں یہ تحریک اٹھی کہ کہیں علم ضائع نہ ہو جائے، اب لکھنا شروع کرو۔ تو ایک صدی گزر چکی تھی جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، تو پوری صدی کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے حکم دیا محدثین کو، ابن شہاب زہری وغیرہ کو، کہ اب حدیث کو مدون کیا جائے، حدیثیں لکھی جائیں، چونکہ لوگوں کی ہمت کوتاہ ہو رہی ہے اور حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے، تب اگلی نسلوں تک حدیث پہنچے گی۔ تو اس طرح پھر تدوین کا کام جو ہے وہ شروع ہوا اور حدیث کو جمع کیا گیا۔ چلو الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، استغفر اللہ لا الہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک له الحمد وهو على كل شيء قدير۔ صلی اللہ تعالیٰ